السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ یہ جو عورتیں گھروں میں ملاد کرتی ہیں اور اتنی اونچی آواز سے قوالوں کی طرح گاتی ہیں، گانے والوں کی طرح گاتی ہیں، اور گلی بازاروں میں بھی وہ سنائی دیتا ہے، تو یہ دیکھیں یہ 1300 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک سے 13 صدیاں جو تھیں، اس کا کوئی کہیں سے کوئی ثبوت نہیں، کوئی کنسیپٹ نہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ یہ جو سرکار نے فرمایا ہے کہ 72 فرقے ہوں گے میری امت کے، ابن ماجہ جلد دوم 3993 نمبر حدیث میں، کہ فرقہ تن کلہ فی النار، کہ سب فرقے جو ہیں وہ دوزخی ہوں گے، آگ میں جائیں گے۔ تو یہ ان دوزخی فرقوں میں سے ایک فرقے کی ایجاد ہے جو 14ویں صدی میں انہوں نے ایجاد کی ہے، اور اب وہ جو ہے پھر گھروں میں عورتوں کے لیے انہوں نے چھوٹی چھوٹی کتابیں، ورد وظائف کی کتابیں لکھ دی، کہ اس کا کرنے سے رزق میں برکت ہوگی، یہ کرنے سے لڑکا پیدا ہو جائے گا، اور اس طرح کی جو مرادیں لکھی ہوئی ہیں، اور پھر وہ پوری پوری رات پڑھتی ہیں جس طرح بھائی صاحب نے فرمایا ہے۔ تو بھائی دیکھیں، پوری رات پڑھنے سے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع فرمایا۔ سورۃ مزمل پڑھ کر دیکھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، رات کو پوری رات نہ کھڑے ہوا کرو، آدھی بھی نہ کھڑے ہوا کرو، آدھی سے بھی کم کھڑے ہوا کرو، کیونکہ آپ زیادہ عبادت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پوری رات سے منع کیا، آدھی سے بھی منع کیا۔ تو اب یہ عورتیں جو عام عورتیں ہیں، حالانکہ سرکار پر 6 نمازیں فرض تھیں، اور بھی عام مخلوق سے زیادہ آپ کے فرائض تھے، اللہ کے آپ زیادہ قریب تھے، سب سے زیادہ قریب تھے، تو ان کے لیے بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ آرام کرو اور ساری رات نہ کھڑے ہوا کرو، آدھی سے بھی کم کھڑے ہوا کرو۔ تو اس طرح اب یہ عام عورتوں کو، عام مردوں کو یہ ورد وظیفے بتاتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں بھائی ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ جادو کا طریقہ بن جاتے ہیں۔ اس طرح کوئی بھی کسی ایک آیت کا اگر کوئی ورد کرتا ہے، 11 تسبیحاں روز ایسے کرو، اور 40 دن کرو، یہ کرو وہ کرو، ایسا جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہ میرا بھائی جادو کا طریقہ بن جاتا ہے، اس سے موکل پیدا ہو جاتے ہیں۔ روزانہ میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ ہمیں جی رات کو نیند نہیں آتی، میں نے آیت کریمہ کا وظیفہ کیا تھا، ورد کیا تھا، اب وہ پتہ نہیں کوئی چیز آتی ہے میرے کان کھینچتی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو یہ پھر جادو کا طریقہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کسی ایک آیت کو یا کسی بھی ایک آیت کا وظیفہ کرنے سے، یا کسی چھوٹی سورت کا وظیفہ کرنے سے، یا کسی ایک لفظ کا وظیفہ کرنے سے موکل پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ پریشان کرتے ہیں، اس سے کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی۔ تو یہ سب مولویوں کی، بھائی مولوی بھی وہی جن کو سرکار نے فرمایا سارے دوزخی ہوں گے، تو یہ دوزخی فرقے جو ہیں، اب لوگ ان سے ہی ہر چیز میں رابطہ کرتے ہیں، ہر معاملے میں رابطہ کرتے ہیں۔ تو اگر دیکھیں رزق میں برکت کوئی بھی آیت پڑھنے سے یا کوئی وظیفہ پڑھنے سے ہو، تو پھر مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود دیکھیں بکریاں چراتے رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تجارت فرماتے رہے، صحابہ کرام تجارت کرتے تھے، کوئی باغ تھے ان کی گوڈی وغیرہ کرتے تھے، محنت کرتے تھے، تو پھر وہ وظیفہ پڑھتے رہتے گھر بیٹھے، اور کئی صحابہ جو تھے وہ بیچارے بہت تنگ دست رہے، غلام تھے، پھر آزاد ہوئے، کوئی کاروبار نہیں تھا، تو پھر ان کو سرکار وہ وظیفہ ہی بتا دیتے کہ بھئی یہ پڑھو، کیوں آپ کو فاقے لگتے ہیں، یہ پڑھو سب رزق زیادہ ہو جائے گا۔ تو آپ بھی دیکھیں جو لوگ محنت کرتے ہیں وہی خوشحال ہیں، کسی فیلڈ میں بھی ہوں وہ محنت کرتے ہیں، زیادہ کام کرتے ہیں، جس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فرمان ہے کہ کام کام بس کام، یہ نہیں کہا کہ یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھیں ایک لکڑہارا آپ کے پاس آتا ہے کہ سرکار روزی تنگ رہتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں لکڑیاں بیچتا ہوں، جنگل سے لاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کلہاڑی لا، اچھی کلہاڑی لا، اور دستہ اس کا لے کے آ، ڈنڈا، تو آپ نے خود اس میں ٹھوک کر اس کو دعا بھی دی
اور فرمایا زیادہ کاٹا کر، ایک گٹرا جو ہے اس کا کاٹ کے رکھایا کر، ایک لے آیا کر، دوسرے دن پھر کاٹ کے رکھ دیا، دوسرا کچھ ہلکا ہو جائے گا لے آیا کر۔ اس طرح اس کو بھی محنت کا طریقہ بتایا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ آیت پڑھتے رہو آپ کو رزق مل جائے گا، یہ آیت پڑھو کچھ بھی نہ کرو آپ کی شادی ہو جائے گی، اچھا رشتہ آ جائے گا۔ یہ سارے بھائی یہ دوست کی مولویوں نے ایسے ڈھنگ بنائے ہیں، اور اپنی وہ کتابیں ایسی چھوٹی چھوٹی لے کر بیچتے ہیں، اس کی کمائی کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے سورۃ بقر 78، 79، 80، 81 نمبر آیات میں، کہ یہ جو اپنی کتابیں لکھ لیتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں یہ آسمانی کتابیں ہیں، اور ان کی کمائی کھاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی برکت نہیں، وہ خرابی والی ان کی کمائی ہے۔ تو یہ سارا جو ہے یہ دوست کی فرقے، دیکھیں اللہ نے فرمایا ولا تفرقوا، فرقے نہ بناؤ، فرقوں میں نہ بٹو، تو یہ باز نہیں آتے۔ تو اب ان کی باتوں پر جو بھی عمل کرے گا میرا بھائی سوائے پریشانی کے کچھ نہیں ہوگا، اور آخرت بھی خراب ہوگی، آخرت میں بھی جہنم ان کا مقدر ہوگا۔ اولیاء کرام کی زندگی دیکھیں، اولیاء کرام نے نہ تو ملاد کرائے ہیں، نہ اولیاء کرام کی عورتوں نے ملاد کرائے ہیں، نہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین نہ انہوں نے ملاد کرایا ہے۔ یہ ملاد کا کہیں سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ تو ایک دوست کی فرقے کی ایجاد ہے، آدمی بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنی عورتوں کو بھی سکھایا ہوا ہے اور اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کرتے ہیں، سب اپنی کمائی کے ڈھنگ بنائے ہوئے ہیں، لوگوں سے پیسے ٹھگتے ہیں، ٹھگی کرتے ہیں، اور کتنے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، کچھ خرچ کر دیتے ہیں، باقی اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرتے ہیں۔ تو میرا بھائی یہ دوست کی فرقوں سے کبھی بھی آپ کو نہ تو دین ملے گا، نہ ہی کوئی دین کے بارے میں سکون ملے گا۔ یہ تو اس طرح کی ہی باتیں کریں گے، اور قرآن و حدیث سے، اولیاء کرام کی زندگی سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کوئی ورد وظیفہ کریں یا میلاد کریں، عورتیں کریں یا مرد کریں۔ تو یہ ایک دوست کی فرقے کی ایجاد ہے۔ میرا بھائی اولیاء کرام اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، کیونکہ میں دین اسلام کی تعریف یہی کرتا ہوں کہ دین جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور اولیاء کرام قدس اللہ سر العزیز کے اعمال کا نام ہے۔ یعنی اللہ رسول کے فرمانات، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے اعمال کا نام ہے۔ تو ان چاروں چیزوں میں یہ ورد وظائف جو ہیں کہ روزی کے لیے یہ پڑھو اور کسی بھی حاجت کے لیے یہ پڑھو، ان کا ان چاروں چیزوں سے، چاروں ہستیوں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو میرا بھائی اولیاء کرام کی زندگی دیکھیں، ان کی کتابیں مطالعہ کریں، تو اور صحابہ کرام کے حالات زندگی پڑھیں، قرآن و حدیث پڑھیں۔ نہ قرآن میں کوئی ورد وظائف ہے، تویزات ہیں۔ یہ تویز جو لکھتے ہیں مولوی، یہ وہی دوست کی فرقوں کی ایجاد ہے، اور مولویوں نے ہی یہ تویزوں کی کتابیں لکھی ہیں، ورد وظائف کی کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ ان دوست کی فرقوں کی ایجاد ہے، ان سے بچو، اپنا ایمان بچاؤ، اولیاء کرام اور صحابہ کرام کی زندگی کو اپنا نمونہ بناؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پر عمل کرو، تو آپ کا دین بھی صحیح ہوگا اور دنیا میں بھی آپ خوشحال ہوں گے۔ محنت کریں، ورد وظیفوں سے روزی نہیں بڑھتی۔ لیس للانسان الا ما سعی، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جس چیز کے لیے کوشش کرو گے اس کو آپ حاصل کر لیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیں گے۔ اللہ رسول قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔